اس وقت ہمارا ملک جس صورتحال سے دوچار ہے، اس ماحول کے ضمن میں چند ایک باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اس سے پہلے فلسطین کے اندر جو حالات ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔ شام میں، لبنان میں، عراق میں، کشمیر میں، بہرحال جدھر بھی دیکھیں ایک طرح کے حالات نظر آتے ہیں۔ ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور آپ کے تربیت یافتہ افراد کی زندگیوں سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کو ملحوظ خاطر اور پیش نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ جہاں پر ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم طاقت جمع کریں، تربیت حاصل کریں، فنون میں مہارت حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ جنگی تیاریوں ہی میں سے رجوع الی اللہ بھی ہے۔ اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ سے تعلق جوڑنا، اللہ سے تعلق بڑھانا، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ جنگ در حقیقت رحمان اور شیطان کی جنگ ہے، جو انسان کی ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو، شیطان اکڑ گیا، بس اسی دن سے دو گروہ بن گئے جو ہمیشہ ٹکراتے چلے آئے ہیں۔ نام بدلتے رہے، عنوان بدلتے رہے، لیکن جنگ رحمان اور شیطان کی ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو بہکا کے رہوں گا اور ان کا امن چین برباد کر کے رہوں گا، تو اس پر وہ ہمیشہ کاربند ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے۔ مختصر طور پر قرآن پاک میں دونوں کے لیے حزب اللہ اور حزب الشیطان، حزب الرحمن اور حزب الشیطان کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ اہل حق اللہ کے لشکر ہیں، اہل باطل شیطان کے لشکر ہیں۔ اور شیطان کے لشکروں کا ہمیشہ ایک ہی طریقہ رہا ہے، کبھی بھی انہوں نے اپنے طریقے میں تبدیلی نہیں کی۔ مساجد پر حملے، مدارس پر حملے، مذہبی طبقوں پر حملے، عوام الناس پر حملے، نہتوں پر حملے، بچوں، خواتین اور بوڑھوں پر حملے۔ باطل کے چہرے کا یہ ایک ایسا بدنما داغ ہے جس کو تاریخ کے کسی حصے میں بھی وہ دھو نہیں سکے، جبکہ رحمان کے لشکر کا طرہ امتیاز ہمیشہ ہی یہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی نہتوں پہ، خواتین پہ، بچوں پہ اور ان کی عبادت گاہوں پر حملے نہیں کیے، بلکہ جو ہتھیار اٹھاتے ہیں انہی سے ٹکرانے کا ماحول قائم کیا ہے۔ تو میں نے چونکہ عنوان یہ عرض کیا تھا کہ یہ رحمان اور شیطان کی جنگ ہے،
تو شیطان کے لشکری ہمیشہ شیطان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوتے، لیکن رحمان کے لشکر ایسی کوتاہیاں کر جاتے ہیں کہ جس سے رحمان بسا اوقات ان سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جہاں اور بہت سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر یہ بھی ضرورت ہے ہماری کہ رحمان ہمارے ساتھ رہیں۔ جب رحمان اور اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گرا نہیں سکتی۔ یہ جنگ کا حصہ ہے، ہم لوگوں نے اس کو جنگ سے علیحدہ کر دیا ہے۔ یہ خاص طور پر میں نے عنوان آج اس لیے اختیار کیا ہے کہ ہمارے ہاں ماحول میں اکثر یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ مولوی حضرات، مسجدوں والے حضرات یہ دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، دعاؤں سے کام بننے والا نہیں ہے۔ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب مسجدوں سے نکلنا پڑے گا۔ 95% لوگ تو پہلے ہی مسجدوں سے نکل چکے ہیں، جو 5% لوگ باقی ہیں ان کو بھی مسجدوں سے نکالنا چاہتے ہو۔ یہ بھی جنگ کا حصہ ہے اور لازمی حصہ ہے، جس کو کسی طور پر بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے لفاظیت سے متاثر ہو کر ہم بسا اوقات متاثر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ روم کے بادشاہ نے، ہرقل اس کا نام تھا، مسلمان لشکر کو قید کر لیا۔ ایک دستہ تھا، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، ان کو قید کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرقل کو خط لکھا اور اس میں یہ الفاظ لکھے کہ جس وقت تمہیں میرا یہ خط پہنچے تو فوراً میرے نبی کے ساتھیوں کو رہا کر دو اور ان کو میرے پاس بھیج دو، وگرنہ یاد رکھنا کہ میں تمہارے لیے ایسا لشکر تیار کر چکا ہوں کہ جن کو اللہ کے ذکر سے نہ تجارت روکتی ہے نہ زراعت روکتی ہے۔ یہ دھمکی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھی، مسلمانوں کے رہنما کی طرف سے تھی، اور روم کے بادشاہ کو تھی، روم کے شہنشاہ کو تھی۔ اور روم کا شہنشاہ وہ بھی جنگی ماحول کا آدمی تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان جہاد کے آدمی تھے۔ تو دونوں کے سامنے جو بات سب سے زیادہ اہم تھی وہ یہی تھی کہ اس لشکر کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہے کہ جس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ جب اس تعلق کو نہیں توڑا جا سکتا تو پھر ان کو ہرایا بھی نہیں جا سکتا۔ چنانچہ ہرقل پر اس دھمکی کا اثر ہوا اور فوراً انعامات دے کر، تحفے تحائف دے کر اس لشکر کو واپس بھیجا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں واپس پہنچے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جنگی تیاریوں میں سے ایک اہم ترین تیاری یہ بھی ہے کہ ہمارا تعلق رحمان سے، اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ ایک وقت تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آتا تھا تو مسجدیں بھر جاتی تھیں، لوگ مسجدوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اب جب ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں تو ایک بھی آدمی کا اضافہ نہیں ہوتا۔ جو روز مرہ کی روٹین کے نمازی ہیں وہی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نمازی بڑھتا نہیں ہے۔ تو اللہ سے تعلق کمزور ہو رہا ہے، کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کوئی چھٹکارے کی سبیل نظر نہیں آتی۔ جس وقت
مسلمانوں کے لشکر نے ایران کا محاصرہ کیا، فارس کا، آتش پرست تھے، ایران مرکز تھا، بہت بڑی سلطنت تھی، روم کی سلطنت تھی اور فارس کی، یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں۔ تو فارس کا رخ کیا، تو فارس کا گھیراؤ کیا۔ تو اس وقت ایران کے بادشاہ نے چین سے مدد مانگی۔ چین بھی اس وقت کی بڑی سلطنت تھی، اب بھی بڑی سلطنت ہے۔ چین سے مدد مانگی کہ میرے اوپر مسلمانوں نے حملہ کر لیا ہے اور محاصرہ کر لیا ہے، تو آپ میری مدد کریں۔ چنانچہ چین کے رہنما نے، یہ وہ زمانہ ہے جس کو ہم جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ جہاں جہاں اسلام کی روشنی پھیل گئی وہ علاقے جاہلیت سے نکل آئے، اور جہاں تک نہیں پھیلی وہ ابھی جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ جاہلیت کے دور کی بات ہے۔ تو چین نے خط لکھ کر پوچھا کہ جن لوگوں نے تمہارے اوپر حملہ کیا ہے، محاصرہ کیا ہے، یہ لوگ کیسے ہیں؟ تو فارس کے رہنما نے لکھا کہ یہ اپنے نبی کے متبع ہیں، جو کچھ ان کو ان کے نبی نے کہا ہے اس سے ذرہ بر آگے پیچھے نہیں ہوتے، اس میں ذرہ بر کوئی تغیر اور تبدل نہیں کرتے، ذرہ بر کوئی کمی نہیں آنے دیتے۔ تو چین نے جواب میں لکھا کہ جہاں تک لشکر کی بات ہے، میں اتنا بڑا لشکر تمہارے پاس بھیج سکتا ہوں کہ اس کا پہلا کنارہ ایران پہنچے گا تو آخری حصہ چین سے رخصت ہوگا۔ بہت بڑا فاصلہ ہے چین سے لے کر ایران تک۔ تو چین سے لے کر ایران تک مسلسل ایک بہت بڑا لشکر، لاکھوں پر مشتمل لشکر بھیج سکتا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لشکر بھی ان کے مقابلہ میں کم ہے۔ جب تک ان لوگوں کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ اطاعت کا ایسا رہے گا تب تک ان کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ تو جہاں پر عوام کو چاہیے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے رہیں اور ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کریں، جذبات کا اظہار کریں، جس قربانی کی بھی ضرورت پیش آئے ہم اس قربانی سے دریغ نہ کریں۔ کہیں خون کے عطیات کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہمارا خون حاضر ہے، کہیں پر مال کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہمارا مال حاضر ہے، کہیں پر کھانوں کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہمارے کھانے حاضر ہیں۔ تو غرض جس چیز کی بھی ضرورت کسی بھی جگہ، کسی بھی موقع پر، کسی بھی وقت پڑ جائے تو ہمارا سب کچھ حاضر ہے۔ وہیں پر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بھی مضبوط ہو، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، نماز کا اہتمام کریں، دعائیں کریں، تاکہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اللہ کی مدد ہماری طرف متوجہ ہو۔ جب تک اللہ کی مدد ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتی تب تک معاملہ نہیں بنتا، اس لیے کہ یہ جنگ ہی رحمان کی اور شیطان کی ہے۔ تو جب رحمان ساتھ ہوگا تو شیطان کی مجال نہیں ہے کہ کوئی نقصان پہنچا سکے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ رحمان نے چھوڑ دیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو پہلی صدی کے شروع کے ہمارے مسلمان ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی، میں ان کی سوچ بتا رہا ہوں اور ان کے بارے میں اس وقت کے کافروں کی سوچ بتا رہا ہوں کہ کیا تھی۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ان کے پاس اسلحہ کتنا بھاری ہے۔ جہاں تک اسلحے کی بات ہے، وہ تو بہت معروف مشہور واقعہ ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک موقع پر مذاکرات کے لیے گئے۔
روم کے فوج نے، جرنیلوں نے ان کو بلایا، یہ وہاں پر گئے تو وہاں پر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ڈھال بھی کمزور سی ہے اور ان کی تلوار پر نیام بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں، کپڑوں کو کھولتے ہیں تلوار باہر نکل آتی ہے، اور پھر جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس پر کپڑے لپیٹ لیتے ہیں، تو یہ کیا جنگ کریں گے؟ انہوں نے کوئی جملہ کس دیا، تو انہوں نے کہا کہ صرف تلوار کو نہیں دیکھا جاتا، تلوار چلانے والے بازو کو بھی دیکھا جاتا ہے، تمہارے پاس جو سب سے مضبوط ڈھال ہے وہ لاؤ اور ہمارے سامنے کھڑے ہوں، پھر دیکھو کہ ہماری تلوار تمہیں کیا دکھاتی ہے۔ چنانچہ ایک ہی وار سے ان کی سب سے مضبوط ڈھال کے 2 ٹکڑے کر دیے، حالانکہ وہ ڈالیں سال ہا سال جنگوں میں استعمال ہوتی تھی، وہ ٹوٹا نہیں کرتی تھی، بڑی مضبوط ہوتی تھی۔ تو جنگی صورتحال، اسلحے کی صورتحال بہت مضبوط نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ سے تعلق بڑا مضبوط تھا، اس لیے ہمیشہ فتوحات ان کے ساتھ رہتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لشکر روم کے ساتھ برسر پیکار تھا، تو روم کی فوج 3 لاکھ پر مشتمل تھی، اور ان میں ایک قبیلہ تھا، عرب قبیلہ بنو غسان۔ عرب سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے، صرف قبیلہ بنو غسان یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اور یہ 60,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، 60,000 جنگجو تھے۔ تو روم کے شہنشاہ نے سوچا کہ آج عربوں کے مقابلہ میں عربوں کو نکالتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، جن میں 1,000 صحابہ کرام تھے اور 29,000 تابعین تھے۔ مسلمانوں کی کل تعداد 30,000 اور روم کی تعداد 3 لاکھ، اور ان کے پاس ایک اضافی لشکر عربوں کا، قبیلہ بنو غسان کا 60,000 پر مشتمل۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ 30 آدمی مجھے دے دیں، میں قبیلہ بنو غسان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ تو خیر مختصر بات کرتے ہیں کہ آخر میں طے یہ پایا کہ کم سے کم 60 تو ہونے چاہیے، 1,000 کے مقابلہ میں 1۔ اس موقع پہ جو اصل جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس لشکر میں ایسے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ کبھی ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ تو اشارہ دینا چاہتے تھے کہ میں ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایسے لوگ دے دیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر آپ خود ہی ان کا انتخاب کر لیں۔ تو انتخاب کرتے وقت جس نقطے پہ سب سے زیادہ توجہ دی گئی وہ یہ تھی کہ ان کا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے۔ اتنا مضبوط ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ تو ایسے لوگوں پر مشتمل 60 آدمیوں کا لشکر لیا اور پھر قبیلہ بنو غسان کے مقابلے میں جا کر کھڑے ہو گئے، اور وہ بدبخت یہ سمجھتا رہا کہ یہ صلح کے لیے آئے ہیں، یہ بس منت سماجت کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کام کے لیے نہیں، ہم تو جنگ کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ حملہ شروع ہوا تو وہ 60,000 کا لشکر شام کو 5,000 لاشیں چھوڑ کر بھاگا، میدان چھوڑ کر بھاگا۔ 60 آدمی کیا ہوتے، لیکن یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے اور سب جتنے بھی منتخب کیے صحابہ کرام منتخب کیے، اور یقیناً جب وہ یہ دور تھا صحابہ کرام کچھ کم رہ گئے تھے،
تو اکثر صحابہ کرام بڑھاپے کی عمر میں ہوں گے، تابعین نوجوان تھے، جو مضبوط تھے، تو ان مضبوطوں کا نوجوانوں کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ ان کا انتخاب کیا جن کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط تھا۔ تو جنگی تیاریوں میں سے جنگی تیاری کا ایک حصہ یہ بھی ہے اور لازمی حصہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط ہے۔ چنانچہ اس وقت ہم پوری قوم من حیث القوم اسی تقابلی جائزے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے جہاز ان کے جہازوں سے بہتر، ہمارے میزائل ان کے میزائلوں سے بہتر، ہمارا ایٹم ان کے ایٹم سے بہتر، بلا شبہ بہتر ہے۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور واقعی یہ ساری برتریاں ہمیں حاصل ہیں، لیکن اصل کامیابی کی ضمانت وہ تعلق مع اللہ ہے۔ تو جب تعلق مع اللہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ ساری برتریاں ہمارے کام آئیں گی، پھر اللہ کی مدد سے بہت آسانی کے ساتھ سارے معاملات طے پا جائیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی زندگیاں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ملا کہ شام میں پہنچیں، اور وہاں پر ایک زبردست جنگ تیار ہے، لیکن پہنچنا جلدی ہے، اور شارٹ کٹ راستہ، مختصر راستہ صحرا سے گزرتا تھا، اور اس میں نہ کوئی پانی کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام، ریت ہی ریت، پانی کوئی بھی نہیں، کسی بھی جگہ پر انتظام نہیں، گرمی بڑی شدید ہوتی ہے۔ تو سارے لشکر نے کہا کہ اگر یہ راستہ ہم اختیار کرتے ہیں، مختصر تو ہے لیکن راستے میں ہی مر جانے کا خدشہ ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے لشکر میں ایک ایسے صحابی بھی موجود ہیں حضرت رافع، اور وہ نابینا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، بوڑھے ہیں، صحابی رسول ہیں، کہ جس لشکر میں ان جیسا آدمی ہو اور وہ لشکر ہلاک ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی ایسا فرد لشکر میں موجود ہونا جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، پھر اس لشکر پر ہلاکت آ جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ بسم اللہ پڑھو اور چلو سفر کرو۔ صحرا میں سفر شروع کر دیا، راستے میں پانی سارا ختم ہو گیا، بڑی دقت پیش آئی، تو گئے حضرت رافع کے پاس کہ حضرت پانی نہیں ہے۔ تو وہ چونکہ خود نابینا تھے، کہنے لگے کہ کیا یہاں پر کہیں آپ کو اس طرح کی کچھ جھاڑیاں نظر آتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جھاڑیاں تو یہ قریب میں ہیں۔ فرمایا کہ مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں چلے گئے اور وہاں پر کہا کہ یہاں کی کھدائی کرو۔ کھدائی کی، وہاں سے چشمہ پھوٹا اور پانی پورے لشکر نے پیا، مشکیزوں میں بھرا، جانوروں کو پلایا۔ تو یہ بھی ضروری ہے جنگوں کے حالات کے لیے، جبکہ اس وقت اس معاملے میں جتنے ہم کمزور جا رہے ہیں اس سے پہلے کبھی ایسی کمزوری نہیں دیکھی گئی۔ حالات جس رخ پر جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ رخ عالمی جنگوں کا رخ ہو اور دجالی فتنے کا دور قریب ہو۔ ایسے میں تعلق مع اللہ بڑھانے کی ضرورت ہے، یہی ہماری حفاظت کا ضامن ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اور بہت ساری تیاریوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی، ہماری افواج کو بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہماری خواتین کو بھی، ہر طبقے کے لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔